اب یہ فرق آپ سمجھیں کہ عام انسان مر جاتا ہے تو اس کے اوپر سارے میت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں. میت کے احکام جاری ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی کا نکاح اس سے ختم ہو جائے گا. 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ وہ مر گیا ہے. وہ مر گیا. یہ مسئلہ آپ سمجھیں کہ بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کا نکاح مرتے ہی ختم ہو جاتا ہے. شوہر زندہ ہے، بیوی مر گئی ہے تو بیوی کے مرتے ہی بیوی سے نکاح شوہر کا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مسئلہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت پوری کرنے کے لیے موجود ہے تو پھر شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد ٹچ نہ کرے، اسے نہ چھوئے، کیونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے. نکاح ختم ہو گیا. ہاں اگر بیوی زندہ ہے، شوہر مر گیا ہے تو وہ نکاح عدت پوری ہونے تک 4 مہینے 10 دن تک باقی رہتا ہے. اسی لیے 4 مہینے 10 دن تک کوئی عورت دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح اب بھی باقی ہے. اب بھی باقی ہے. یہ عام لوگوں کی حکم ہے. جو شہید ہیں ان کی بھی چونکہ ان کی حیات ہے لیکن اس درجے کی حیات نہیں ہے، اس لیے شہید کی بیوی کا نکاح بھی اس سے ختم ہو جائے گا، اس کا مال بھی اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. لیکن جہاں تک نبیوں کی بات ہے تو نبی چونکہ ان کی زندگی بہت ہی ہائی لیول کی ہوتی ہے، عالم برزخ کی، اس لیے نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے. نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. نبی کے مال میں وراثت نہیں چلے گی کیونکہ نبی زندہ ہے. شوہر زندہ ہے تو بیوی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. تو نبی ابھی انتقال کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، اس لیے ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح نہیں کر سکتی. اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سرکار نے ماں قرار دے دیا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں کیونکہ ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. تو حضرت عائشہ کو ہم اماں عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب بھی ان کا سرکار سے نکاح ہے کیونکہ وہ سرکار زندہ ہیں. سرکار زندہ ہے. بہرحال تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو ہماری ماں قرار دے دیا کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سرکار کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. سرکار کے جتنے جائیداد ہیں وہ سارے مسلمانوں پر خرچ کیے جائیں گے، ان کی اولاد کو نہیں دیا جائے گا. یعنی وراثت میں وارث کے طور پر ان کی اولاد کو نہیں بانٹا جائے گا. باغ فتق کا واقعہ جس کو شیعہ لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق دبا لیا ہے. یہ جو شیعہ کہتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ نبی اپنے انتقال کے بعد بھی حیات ہوتے ہیں، اس لیے سرکار کی جو باغ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نہیں جو ان کی بیٹی ہیں بلکہ پورے امت کا ہے. اس لیے ان کی بیٹی کو صرف وہ نہیں دیا جائے گا. یہ مسئلہ ہے.